کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ لکل قوم ہاد لکل امت رسول ولقد بعثنا فی کل امت رسولا وان من امت الا خلا فیہا نذیر ثم ارسلنا رسولنا فترا، کہ ہر امت میں ہدایت کی محنت کرنے والے آئے، ہر امت میں رسول آئے، ہر امت کے اندر رسولت و مبعوث کیا۔ کوئی امت ایسی گزری نہیں کہ ہم نے ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں، اور ہم ایک کے پیچھے ایک رسول کو بھیجتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بستی کے اندر نبی نہیں آئے۔ جو مرکزی بستی ہوتی ہے نا، جس کو عام طور پر امور قرا کہا جاتا ہے، مرکزی بستی کہا جاتا ہے، یا مرکزی قریہ ہوتی ہے جو، اس کے اندر اللہ پاک رسولوں کو تھی۔ تو ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے محنت فرمائی، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 950 سال کا تھا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، اور ان کے بعد بھی انبیاء السلام تشریف لاتے رہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور میں عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بابل کی طرف بھی، اور یہاں سے لے کر بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، یہ حرم تک بھی آپ گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو بہت بڑا میدان ملا تھا، محنت تھا، کافی دور تک انہوں نے دعوت کو محنت فرمائی۔ اور ان کے بھتیجے بانجے لوط علیہ السلام سے ان کو بھی اللہ پاک نے بھیجا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ تو اس طرح زیادہ تر نبی جن کو قرآن پاک میں تذکرہ ہے تقریباً 24 انبیاء کرام کا، ان میں سے اکثر انبیاء علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف بھیجے تھے، جن کو قرآن پاک سے تذکرہ ہے۔ کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ 1,24,000 ہے، مطلب ایک ذوق کے ساتھ روایت ہے 1,24,000 یا اس سے کم، بعض 2 لاکھ کی بات کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ بات اندازہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے، جن میں سے کہتے ہیں کہ 313 جو ہے وہ رسول تھے، ان کو اللہ پاک نے شریعت عطا فرمایا ہے۔ جو قرآن پاک میں 4 ہی انبیاء کا رسولوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے اوپر کتاب نازل کی، ان کا بیان ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، سحر ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو شہید تھے، اور خاص طور سے ان پہ اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی، سیماؤں کی وجوہہم من کثرۃ السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو اور داؤد علیہ السلام پہ واتینا داؤد زبورا۔ تو آخر میں اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کی طرف بھیجا، سارے عالم کے انسانوں کی طرف بھیجا، اور اور قیامت تک کے لیے بھیجا، آخر نبی اور آخر رسول بنایا، اور اب کوئی نیا نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، یا خاتم النبی ہو، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ آپ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، آپ خاتم نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو پیڑوں پہ محنت کر رہے تھے، بنی اسرائیل پہ کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو محنت کی وہ بنی اسرائیل پر، انہوں نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو یہ بات آپ علیہ السلام سارے عالم کے لیے تو ہمارا یا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کیا ہے کافۃ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو کافۃ للناس کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اور آپ علیہ السلام بھی یہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس، اے انسان۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی جو نازل فرمایا اس میں یہی بات کی الحمدللہ رب العالمین، اور آپ علیہ السلام کو بنایا رحمت للعالمین، اور قرآن پاک کو بنایا ہدی للعالمین، للناس، للناس۔ تو اور جو ہے اس امت کو بنایا خریت للناس، ٹھیک ہے۔
تو اللہ پاک جو ہے رب الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، اور قرآن پاک جو ہے ہدی للناس ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافۃ للناس، اور یہ امت جو ہے وہ اخرجت للناس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملنے سے پہلے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بے چینی رہتی۔ آپ جو لوگوں کے حالات دیکھتے تھے، انسانوں پر ظلم ہوتا تھا، اور کوئی مداوع نہیں ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، اور کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، جس کے پاس طاقت سے وہ جو چاہے کرے، کوئی نظام نہیں تھا، بس لوگ اسی کا ساتھ لیتے تھے۔ اس طرح کو بیچے نہیں تھے لوگ، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے۔ یوں آتا ہے کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو اس گھر کے اندر گویا کہ جس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی تھی، گویا کہ میرا گھر ہے، اس کی ایسا احترام کرو جسے میرا گھر کا تم احترام کرو۔ اس کے اندر بھی بت آ گئے تھے، اور آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ لوگ، شیطان نے آ کے شروع میں آ، انسان پہلے سب توحید پر تھے، پھر اس کے بعد شیطان نے ان کو وہاں سے ہٹایا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کو لے کر آیا تھا۔ اس کی ترتیب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کہا تھا کہ بھائی تمہارے بڑے آبا و اجداد ہیں، ان کو کیسے یاد رکھو گے، بھول جاؤ گے؟ تو بولا ہاں ایسی بات ہے، تو بولا ایسا کرو جی کو شبیہ بنا لو۔ تو لوگوں نے اس کو شبیہ بنا لی کہ چلو یاد رکھیں گے کہ ہمارے آبا و پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی صورتیں بنائیں، ان کی مورتیں بنائیں، پھر ان کا احترام بڑھا دیا، پھر ان کو صاف ستھرا رکھتے تھے، ان کے سامنے کوئی بری بات نہیں کرتے تھے، اور آ، بدتمیزی نہیں کرتے تھے، پھر ان کے سامنے ادب کرتے تھے، پھر نیچے آنے والی نسلیں آئے واسطہ خود کی عبادت کرنے، اور پھر یہ سمجھنے لگی کہ ان کے ذریعے سے ہماری سفارش ہمارے لشکر سے ما نعبد الا لیقربونا عند اللہ زلفى، آیت کیا ہے؟ ما نعبدهم الا لیقربوا ما نعبدهم الا لیقربونا عند اللہ زلفى، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو اس لیے اس کی احترام کرتے ہیں، ہم اصل عبادت نہیں کر رہے، لیکن اس کو احترام اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے ادب سے اس لیے ہوتے ہیں، عبادت کی شکل اس سے بناتے ہیں کہ اصل میں عبادت نہیں کر رہے، الا لیقربونا عند اللہ زلفى، ہمیں اللہ پاک کا کیا مل جائے، تقرب مل جائے، یا ہماری سفارش کر دے۔ بعض پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور والوں کا خیال یہ تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ بے چین پریشان ہوتے تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں اس زمانے کے اندر، آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی دین ابراہیمی کے کچھ اثرات موجود تھے۔ 11 یا 17 آدمی ایسے موجود تھے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، اور وہ توحید کے قائل تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے، اس سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اس میں کہتے ہیں ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور اور یہ جو زید تھے، سعید بن زید الاعور، یہ سعید، ان کے جو والد جو زید تھے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دعوت دیتے تھے، جو توحید پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ۔ تو آپ علیہ السلام یعنی کہتے تھے ہم توحید پر ہیں، تو آپ علیہ السلام، اور ان لوگوں کا بھی یہ انداز تھا، تو آپ علیہ السلام نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ لوگ پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، تنہائیوں میں وقت گزارتے تھے، یہ لوگوں سے بے چین پریشان ہوتے تھے، اور تنہائیوں میں جا کے غور و فکر کرتے تھے۔ تو یہ غور و فکر بڑی اہم عبادت ہے، اور انسانوں کو بڑی رہبری کرتی ہے، ایک اللہ سے کو تصور کیا لے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ اور آپ علیہ السلام کا کافی وقت اس پہ گزرتا تھا، مہینوں گزرتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ آپ بھجوا دیا کرتی تھیں، یا دینے چلے جایا کرتی تھیں، یا کبھی بھجوا دیا کرتی تھیں۔ تو آپ کئی دن تک اس کھانے پہ بسر کرتے تھے، اور پہاڑوں میں رہتے تھے، خاص طور پر رمضان کا جو مہینہ تھا یہ مقدس شمار ہوتا تھا، اس مہینے میں آپ پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، اور کافی وقت وہاں پہ گزارا کرتے تھے۔ اسی دوران میں یہ ہوا کہ ایک، آپ علیہ السلام تو سچے خوابی نظر آتے تھے، جو آپ کو خواب میں نظر آتا تھا وہ آپ کو حقیقت طور پہ نظر آتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو کیا تو آپ یہ رہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن مراد یہ تھی اس سے کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، ہری جیرا مجھے دے رہے ہیں،
تو اس کو میں کیسے اٹھاؤں گا؟ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہ مراد۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اقرا، تو پھر آپ نے یہ فرمایا مانا بالقاری۔ پھر تیسری دفعہ جب السلام نے ایک دفعہ ان کو آپ علیہ السلام کو گلے لگایا، پھر دوبارہ گلے لگا، تیسری دفعہ پھر آپ اپنی یعنی قریب کر کے اور بھیچا، تو پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر آپ علیہ السلام نے پڑھ، اور پھر جب وہاں سے آئے تو آپ علیہ السلام کی کیفیت بڑی عجیب سی کی، اور گھبرائی کی کیفیت تھی، اور نیچے تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں اس وقت میں بعض جگہ سے ایسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت میں آپ کو اپنا پر مارا پتھر کے اوپر، وہاں سے چشمہ پھوٹا، اور وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کرنا بتایا، اور آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے بتائی کیسے نماز پڑھنی۔ پھر وہاں سے آپ مجھے تشریف لے آئے، اور جب گھر میں تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موسم بھی کل میں ٹھنڈ کا تھا، ایسے کچھ موسم تھا، اس پہ بھی آپ علیہ السلام کو پسینہ آ رہا تھا، اور آپ کی بڑی کپکپاہٹ کی کیفیت تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو جو ہے وہ چادر کمبل اڑا کر آپ کو آرام کے لیے تھا، آپ نے آرام فرمایا، اور پھر آپ نے سارے احوال بتائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس پر سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام میں کہتے ہیں کہ داخل ہوئی، اور پھر فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار سے، ان کے چچا زاد بھائی تھے یا کوئی رشتہ لگتا تھا، کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ عیسائیت کی مذہب پر تھے، یعنی توحید کے پائی کے، اور اس وقت کا مذہب وہی سب سے زیادہ تھا، تو وہ توحید کے قائل تھے، تو ان کے جو ہے ان سے جا کے آپ چلے ان سے ملے۔ وہ ضعیف ہو گئے تھے اور آنکھوں سے نابینا بھی ہو گئے تھے، تو آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے ساری بات سنی، سارے احوال سنے، انہوں نے خوشخبری سنائی، تو یہ جو تمہارے پاس آیا تھا، جو ناموس آئے تھے ان جبرائیل علیہ السلام، یہ تو وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، کو بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو جو ہے نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اب یہ ہے کہ تم اپنے قوم میں مفہوم ہے کہ دعوت وغیرہ دو گے، اب تمہاری قوم جو ہے تم کو یہاں سے بے دخل کر دے گی، یہاں سے نکال، اب ہم وہم مخرجین، جب میرے قوم میری یہاں سے نکال دیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ جب بھی کوئی دعوت چلتی ہے تو مخالفت ہوتی ہے، ما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو جو ہے وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، انی مہاجر الی ربی، اور ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک اندازے سے بتایا، واللہ علیہ کی کتابوں میں ہوگا بھی کہ اس طرح سے ہجرت فرمائیں گے تو آپ کی قوم آپ کو نکال دی، آپ علیہ السلام واپس آئے۔ تو یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ علیہ السلام نے پھر یہ بات ناپسندیدگی کا اظہار ظاہری طور پر شروع کر دیا کہ یہ بتوں کی پوجا اور یہ پتھروں کی پوجا اور یہ سب غلط ہے، اور اس کی پوجا نہیں کیجیے۔ پھر آپ نے یہ باتیں کرنی شروع کر، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی، کیونکہ آپ کے قریبی دوست تھے اسلام سے پہلے، یعنی نبوت کے اظہار سے پہلے بھی، حضرت فرمایا کہ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سننے میں مل رہا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں فرما رہے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ ادعوک الی اللہ، ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ان رسول اللہ ادعوک الی اللہ۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ کی جو ملاقات تھی، جیسے آپ نے دعوت دی، اور حدیث میں مفہوم یوں آتا ہے فلما فرغ من کلامہ اسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مکمل فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، میں اسلام فلما فرغ من کلامہ اسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور بعض حدیث سے یہ بھی اندازہ احادیث سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی، جس کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی، تو اس نے فوری طور پر قبول نہیں کیا، اس سے وقت لیا، سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، ادھر میں نے دعوت دی اور ادھر انہوں نے قبول کیا، انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، اور فرمایا کہ فلما فرغ من کلامہ اسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے اتنا خوش ہوئے کہ اس دن اتنی خوشی کسی کو نصیب نہیں کی، بلکہ یوں آتا ہے ما بین اقشبین،
احد اکثر سرورا منہ باسلام ابو بکر رضی اللہ، کہ اللہ کے رسول تو جتنے خوش ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اتنی اس دن خوشی، کہتے ہیں کہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں ان دونوں کے درمیان کی جگہ ہے، اتنا کوئی خوش نہیں تھا، اتنا آپ علیہ السلام کو خوشی ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں سے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام سے جدا ہوئے، اور یہ جو آپ عام طور پر بات چلتی ہے کہ ابوبکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اب میرا کیا کام ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ میرا بھی وہی کام، تمہارا بھی وہی کام ہے جو میرا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے کوئی الفاظ ہمیں ملتے نہیں، اور زیادہ فرماتا ہے ایسے کوئی الفاظ ملتے نہیں، تو لہٰذا نہیں، بس کہنا بھی نہیں چاہیے، واللہ اعلم، اللہ جس کی تحقیق ہو جائے۔ البتہ یہ بات ملتی ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام جدا ہوئے، تو یوں آتا ہے کہ ومضى ابو بکر رضی اللہ عنہ فراح بعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد والزبیر بن العوام وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں سے چلے اور ان کے پاس جا کے ٹھہرے، ان چار صحابی کے نام میں نے لیے، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اسلموا، ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر ثم جاء الغد، پھر اگلا دن جب آیا، ثم جاء الغد، تو اگلے دن بے عثمان بن مدعون وابی عبیدۃ بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وابی سلمة ابن عبد العصد والارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا اسلمی، یہ پانچ آدمی ان کو دعوت دی اگلے دن، یہ پانچ اسلام میں، اور یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، جن میں سے اکثر عشرہ مبشرہ، اور نہیں تو بڑے بڑے ان کے کارنامے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول فرماتے ہی آ- اسی وقت اسی دن چار آدمی اسلام میں، اور اگلے دن پانچ آدمی اسلام میں آ گئے، اور آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، اپنی بچیاں تھیں آپ کی، آپ نے ان کو دعوت دی تھی، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے جو ہے تقریباً تین کم سے کم، نہیں تو چار، نہیں تو پانچ بیٹے تھے، اور یقینی طور پر چار بیٹیاں تھیں، تو جو جن میں سے جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے ان ایک کے بعد ایک سب کا انتقال ہو گیا تھا، طاہر، مطہر، طیب، مطیب، اس طرح، یا تو کہتے ہیں کہ ایک ہی کے دو نام تھے، یا ایک ہی کے دو، یعنی یا دوسرے تھے، اس طریقے سے، تو ان سب کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، البتہ آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ حیات تھیں، تو جن میں سے زینب رضی اللہ سب سے بڑی تھیں، لیکن اس وقت بھی بچی تھیں، میرے خیال میں 10 سال سے کم عمر ہوگی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ علیہ السلام میں جو بھی بچی بڑی ہوں گی، آپ نے ان کو دعوت دی، وہ بھی اسلام میں داخل ہوگی، اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید، زید ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو بھی اپنے دعوت دی، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئی۔ اور جی کتنے ہو گئے افراد؟ 9 اور 4 بیٹیاں، 13 اور 14۔ ہاں، اسی دوران میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت علی آیا کرتے تھے آپ کے گھر، کیونکہ حضرت علی کو آپ نے پالا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور گھر میں آنے جانا رہتا تھا، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز بھی سجدے والی پڑھ رہے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھا، آپ علیہ السلام سے جو مفہوم ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے، مفہوم ہے کوبش، یا مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور حضرت علی کو بھی دعوت دی کہ تم بھی اسلام قبول کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا، اپنے والد سے پوچھ کے بتاؤں گا، ابو طالب۔ تو وہ گئے اپنے والد کے پاس، اور فرمایا، اس سے اس طرح بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کا ایسا ایسا دین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسلام تو قبول کر لو، آ، لیکن ابو طالب کو بھی یہ بات کا اندازہ ہو گیا تھا، ایسا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کہا تھا کہ جس طرح محمد یہ سجدہ کرتے ہیں نا، اس طرح سجدہ نہیں کیا جاتا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید عرب کے لوگ اس طرح بتوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ وہ رکوع کی طرح جھکتے ہوں گے، یا کوئی اور طریقہ انہوں نے عبادت سے اختیار کیا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ اس کو شاید ناپسندہ سمجھتے تھے، تو لہٰذا ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ بڑے بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، کسی نہ کسی بات پہ مسکراتے ہیں، بولے اس بات پہ مسکراتے ہیں کہ میرے والد یہ نے یہ کہا تھا، یہ کہتے تھے تو اسلام تو قبول کر لے، اسلام تو
لیکن یہ ہے کہ یہ جو سجدے میں چلے جاتے ہو اور تمہارے جو ہے وہ کولے اوپر اڑ جاتے ہیں، تم لوگ ناک نیچے کر لیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ نہیں کیا کرو ایسے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے والد سے اجازت لی تھی، انہوں نے اجازت دی تھی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اب کتنا ہوگا؟ 15. 15. اور شروع کے زمانوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے اندر مقداد ابن اسود اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کچھ اور صحابہ بھی شامل. اگر ہم اندازہ کریں تو تقریباً یعنی اگر ہم جو شروع کے دن تھے تو تقریباً اگر ہم 6 دن کے اندر اندازہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ورقہ ابن نوفل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، لیکن غالباً صحیح ہے یہ کہ انہوں نے بھی اسلام کا اعزاز فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر رکھی ہے، وہ اسلام لے آئے تھے. تو تقریباً 6 دن کے اندر 20 آدمی تقریباً کم و بیش اسلام میں داخل ہو گئے. 6 دن کے اندر. آگے چل کے ہم اسی طرح تفصیل دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، روایات میں یوں آتا ہے کہ 40ویں آدمی تھے جو اسلام میں داخل ہوئے. اور حضرت عمر جو اسلام میں داخل ہوئے کون سے سال میں، کون سا سال تھا؟ یہ 6 سال سے تھا. اور حضرت عمر سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے وہ حمزہ تھے. 3 دن پہلے داخل ہوئے تھے حمزہ رضی اللہ. اور حمزہ رضی اللہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ اس دن داخل ہوئے، اس دن یا ایک آدھ دن آگے بعد داخل ہوئے تھے جس دن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کر کے حرم میں خطبہ دیا تھا، جس دن کو بہت تکلیف تھی. تو 39 میں حمزہ تھے اور 40 میں حضرت عمر، اور یہ 6 سال کا واقعہ ہے. یہاں سے ایک بات ذرا نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تمہاری دعوت سے کیا فرق پڑ رہا ہے، تیزی آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. تو دعوت دعوت میں ہمیں فرق پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم صحیح انداز سے دعوت دے رہے ہیں. اگر 6 دن کے اندر 20 اور 6 سال کے اندر 20، 6 دن کے اندر تقریباً 20، اور جب 6 سال تک 20. بات سمجھ آ رہی؟ 20، اور آپ نے 6 سال کی محنت کرانی، 6 سال کی محنت، اور اس کے اندر باقی لوگ 20 لوگ اسلام میں داخل. 6 سال کی محنت. تو زیادہ میں دعوت کی بنیادی چیز کیا ہے؟ استقامت بھی. لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا. تو آپ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کر دی. اب بتوں کو ناپسند کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ان بتوں سے نہیں ہوتا، اور جو ہے اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اور اس طرح کی بات فرمایا کرتے تھے. اب خاموش خاموش دعوت دیتے تھے، یعنی خفیہ دعوت دیتے تھے، ایک ایک کے پاس جا کے دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے. تو پہلا سال گزرا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وقفہ آ گیا. آپ علیہ السلام کے وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. سورہ مزمل کا حصہ نازل ہوا، سورہ مدثر کا نازل ہوا. صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. صحابہ کرام نماز بھی پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں صبح اور شام، طلوع کے وقت سے پہلے اور غروب سے پہلے یہ نماز مسلسل تھی. اور قریبی لوگوں کو، اپنے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اپنا اپنا. اور لوگ جو ہے اس کے اوپر ذرا اعتراض بھی کرتے تھے، منہ بھی بناتے تھے، بات بھی کرتے تھے، اور بے رخی بھی ہلکی پھلکی کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تیسرے سال کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتے دار کو دعوت دیں. تو اس میں 2 روایت آتی ہیں اس انداز کی، کہ ایک تو آپ علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتے داروں کو ایک گھر میں جمع فرمایا اور اس کو ان کا اکرام کیا، اور تھوڑا سا کھانا ان کے سامنے رکھا اور سب نے کھا لیا. اس کے اوپر جو ہے وہ جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا مفہوم ایک جادو کر دیا ہے اور آپ کو بات کرنے نہیں دی، اور اس پر اثر کرے. دوسرے دن پھر جمع کیا، تیسرے دن جمع کیا، یا ایک ہی دن واللہ عالم جمع کیا، اس کا اکرام وغیرہ بھی کیا. پھر آپ السلام نے وہاں سے بات کی. جب آپ نے بات فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ آپ کا میں ساتھ دوں گا، اور باقی لوگوں نے آپ کے طرف پوری توجہ نہیں فرمائی اور انکار کیا، تو وہاں سے چلے گا کہ آپ نے چیزوں میں جادو ہی کر دیا. اتنی چھوٹی ایک بکری ذبح کر کے اور چھوٹی تھوڑا سا کھانا روٹی بنائی تو سب کے لیے پورا ہو گیا. اور ان میں سے ایک آدمی اس وقت اس زمانے میں ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا کرتا تھا. تو وہ حیران ہوئے اس سے، اور آپ نے انکار. اس کی ایک اور تشریح یہ تھی کہ آپ علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لما انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، ڈرائیے.
دعوت دیجیے. تو فَأَتَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا فصعد علیہ. آپ علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چلے گئے اور وہاں پہ اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور پھر وہاں پہ جا کر آپ نے ایک آواز لگائی، یا صباحا، یا صباحا. یہ اس بات کی آواز ہوتی تھی کہ بس صبح ہوتے ہی ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، یعنی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی علامت ہے، بہت اہم خبر ہے، جلدی آ جاؤ. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اس طرح کی آواز لگتی تھی لوگ دوڑتے ہوئے آتے تھے، یا تو لوگ خود آئے یا دوسروں کو بھیجا. تو سارے لوگ آنے شروع ہو گئے. تو آپ علیہ السلام کے بعد جو آتے تھے فرماتے تھے مجھے ان سے بات نہیں کرنی، مجھے اس قبیلے سے بات کرنی. آپ علیہ السلام کو جو سلسلہ نسب تھا وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد بن مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوید بن غالب بن فہد. یہ تقریباً 11-12 تشریح بنتی ہے. تو آپ مجھے ان سے بات کرنی ہے، باقی لوگ جائیں ان سے بات کرنی ہے، باقی قبیلے والے جائیں اس قبیلے والے. کرتے کرتے یہاں تک فرمایا یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، فہر سے لے کر اور عبد المطلب کو جو چین تھی ان سے تو آپ نے بات کی، باقی لوگ آپ کے وہاں اور جو اس کے بیچ کے لوگ تھے یا بنی فلاں یا بنی فلاں. اور پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم صدقتمونی. اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ ایک لشکر پیچھے کھڑا ہے، پہاڑی کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تم کیا میری بات کو مان لو گے، یقین کرو گے، تصدیق کرو گے؟ تو سب نے فرمایا نعم، تصدیق کریں. اس لیے کہ آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ آگے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے یہ بھی حال ہے. اور آپ علیہ السلام یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارے حالات کی خبر بھی میرے سامنے ہے، اور جو تم زندگی گزار رہے ہو ان اعمال کے اوپر جو بعد موت کے بعد کی جو حالات ہیں اس کی خبر کے میرے سامنے ہے، اللہ نے رسول نبی نے بتایا. تو لہذا اس زندگی کے اوپر جو تم گزار رہے ہو اس کے اوپر دردناک عذاب کی جو دھمکی ہے وہ میں تم کو دیتا ہوں، لہذا اس سے باز آ جاؤ. فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو یہ جب آپ نے فرمایا تو ابو لہب بھی اس کے اندر موجود تھا. ابو لہب آپ علیہ السلام کا چھکا چھکا تھا، یعنی والد کا بھائی. ابو جہل جو ہے وہ دور کا دیتا ہے. تو سب سے پہلے ابو لہب تھا، کہتے ہیں کہ جس نے پتھر اٹھا کے آپ پر بھیجا، پھینکا. اور مختلف الفاظ آتے ہیں، ان میں سے ایک الفاظ یہ بھی تھا کہ تبا لک سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے تم پر بربادی ہو. اما دعوتنا الا لہذا، کہ آپ نے اس لیے جمع کیا، اتنے دور سے آواز لگائی اس لیے جمع دے رہا. اس پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یا داغی. تو یہ واقعہ ہو گیا تیسرا سال کا. پھر آپ علیہ السلام اس طرح دعوت دیتے رہے قریبی رشتہ داروں کے اندر، یہاں تک کہ اللہ پاک نے چوتھے سال کے اندر ایک آیت نازل فرمائی وہ تھی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب آپ کھل کے دعوت دیں، ہر ایک کو دعوت دیں. فاصدع تم جو آپ کو حکم ملا ہے کھل کے دعوت دیں، ہر ایک کو دعوت دیں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے آپ اعراض کریں. یہ کون سے سال نازل ہوئی؟ چوتھے سال میں. پھر آپ کھل کے دعوت دینی شروع کریں. اس کے اوپر جب کھل کے دعوت دینے شروع کی تو آپ کے اوپر تکلیفیں بڑھتی چلی ہے. اور آپ کے ساتھ یہ جب جاتے تھے آپ علیہ السلام کی طرح یہ اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ کہتے ہیں رسول بنا کے بھی بھیجیے. اور یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن لولا نزل هذا القرآن من القريتين على رجل من القريتين عظيم. یہ جو کہتا ہے کہ ان کو قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کے اوپر نازل ہونا ہی تھا، تو قرآن تو پھر اس پہ نازل ہوتا ہے جو دو قبیلوں دو قریہ تو بڑا ہے. ان کا اشارہ ہوتا تھا عروہ کی طرف اور مسعود کی طرف، وہ جو طائف کے 3 سرداروں کو آپ نے دعوت دی تھی، اس لیے کہ وہ سردار آدمی تھا اور مالدار آدمی تھا، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ یتیم تھے اور مالدار نہیں تھے، تو یتیم تھے. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ ہر چیز جو سرداری قبائلی نظام تھا کہ یہ بڑے خطرناک مالدار آدمی کو ساری چیزیں یہ بھی سمجھ لیں کہ وہاں پر 2 قریہ بڑے تھے، ایک مکہ تھا مکرمہ اور ایک مدینہ اور ایک طائف تھا. مکہ مکرمہ جو تھا یہ خشک جگہ کی، خشک زمین سی، سخت علاقہ تھا، سخت موسم تھا، ریتیلے پہاڑ تھے، کنکریاں تھیں، پانی بھی نہیں تھا، اور یہ گھاٹیوں کے درمیان میں سے گوشت پاور.
طائف جو ہے وہ ہرا بھرا علاقہ تھا، سرسبز و شاداب کا، اچھا تھا اور سبزہ تھا، موسم بہت اچھا تھا، مالداری تھی، تو تجارت کا مرکز تو طائف تھا اور عبادت کا مرکز، دین کا مرکز نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ بیت اللہ بنا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو لوگ یہاں پر زمانے جاہلیت کرتے تھے یہاں پر یہاں پہ سال میں جب وہ آتے تھے زمانے جاہلیت پر، تو کچھ بازار گرم ہوتے تھے، مجنہ کا بازار، ذوالمجاز کا بازار، یا تو لوگ مینا میں اندر آپس میں مقابلے وغیرہ کیا کرتے تھے، شائننگ کے اور اپنے جو سرداروں کے اور اپنی بہادری کے، اس طرح کی باتیں یہ لوگ ہلہ بردہ ٹیکس گیدرنگ، تو انہی دوران میں ایک بات اور ہو گئی، جب آپ علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، تو یہ واقعہ پتہ نہیں 3 سال سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، رک گئی، کچھ وحی آئی اور اس کے بعد وحی رک، اس کے اوپر مکہ والوں نے آپ کو جو طعنہ دینا شروع کیا کہ ان کا جو رب ہے، جو اس نے تو اس سے جو ہے وہ دوستی ختم کر لی۔ آپ علیہ السلام کو اس سے بڑا بے چینی ہوتی تھی کہ آپ دیکھتے رہتے تھے کب فرشتہ پھر تشریف لائے تو اگلی وحی ملے، فرشتہ آئے، تو مختلف روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں، کتنے وقت کے لیے اس کو پتہ رہا، بعض لوگ تو اس کو سال یا اس سے زیادہ کے بھی وقت بتاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو کچھ جو ہے وہ چند مہینے بتاتے ہیں، یا کم سے کم 40 دن میں وقت بتاتے ہیں۔ بابر ہم کو اس سے بڑی بے چینی ہے، کہتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں گا، اور آپ اگر پہاڑ میں وہ تو اسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں پہ بنی آپ کو ملی تھی، یہاں پر وہ ڈیزائر اتنا خوشی کا ہے، پھر آپ نیچے لے آتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا میں کیا کروں، ادھر سے بے چین رہتے تھے آپ، یہاں تک ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی کوئی بات ارشاد فرما دی کہ ایسے آپ طرف کہیں آپ سے ناراض کسی بات سے ناراضی تو نہیں، جس پر آپ ہم کو غم دینا بہت زیادہ ہو، آپ کو بے چین بڑھ، تو پھر اس پر آخر کا جب آپ کی بے چینی بہت بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے پورا دہا نازل فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہ آپ کے چہرے کی قسم اور رات کی قسم جب وہ کھا جائے اور لمبی ہو جائے، یعنی آپ کا چہرہ بالکل روشن صبح کی طرح ہے، اور آپ آپ کے بال جو ہے اس رات تاریکی رات کی طرح ہیں جو لمبے چلتے ہیں، یہ دونوں طرف اشارہ تشریحات، والضحیٰ یہ ایک اشارہ یہ ہوتا ہے کہ والضحیٰ ایک محنت کا وقت ہے، اور محنت کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، تھوڑا ہوتا ہے، واللیل اذا سجی، تو رات آتی ہے تو رات لمبی ہی ہوتی ہے، تھوڑا وقت دیتا ہے، پھر سکون کا وقت ہوتا ہے، آپ کا وقت ملتا ہے، وہ بھی آپ کی مشقت کا وقت ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی جو آخرت ہے وہ آپ کی دنیا سے بہتر ہے، کہ آخرت میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، دنیا کے اندر ہے شکر۔ ایک تشریح یہ بھی ہے وللآخرۃ خیر لک من الأولی، جو بھی اولا کے دن ہے، جو اول دن ہے، ابتدائی دن ہے، یہ مشقت کے آپ کے وہ ہے کہ مکہ بن ملا کی مشقت کی ہے، اس کا جو آخر ہوگا نا یہ آپ کا بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے، یعنی اس کے اندر آپ کی عزت، اکرام و تقریم، احترام، یہ سب چیزیں اللہ پاک نعمتیں اور سب چیزیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، تو یہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس کا مفہوم ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور واقعتاً عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا دے گا فترضیٰ، کہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ کو خوش کر، تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں تو اللہ رب العزت سے اس بات پر راضی ہوں گا جب میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کے جنت میں جائے، بس ایک ایک امتی جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، میں اس بات پر راضی ہوں، تو پھر اللہ نے فرمایا میں آپ کے سارے امت کو جنت سے نکالوں گا، اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور بعض کلمے والے بھی جہنم میں ہو گئے تو بغیر کلمے والے کو تانا دے گے، تم بھی یہاں پہ ہم بھی یہاں پہ، وقت کیا پڑا، تو وہ پھر وہ کلمہ پڑھیں گے، فرشتوں کو اللہ پاک بھیجیں گے جا کے ان کو نکالو، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو نکالتا، جہنم سے نکال کے پھر ہمیشہ بھی جنت میں ڈالیں گے، تو پھر ان کو حسرت ہوگی کاش ہم بھی جمع کرنا پڑ لیتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو یہ چوتھا سال ہو گیا، پھر پانچویں سال میں آپ علیہ السلام ملاقاتیں کرتے تھے، جاتے تھے، بازاروں میں بھی گشت کرتے تھے، اور جہاں بھی لوگ نظر آتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، بازاروں میں کیونکہ ابھی نہ تو نماز کے تفصیلی احکامات تھے، نہ اذان تھی، نہ 5 نمازیں تھیں، نہ روزہ تھا، نہ حج تھی، نہ زکوٰۃ تھا، نہ پردہ تھا، نہ سود، کوئی ایسی سود کی حرمت کے احکامات بھی، کلمہ تھا اور کتوں سے دور رہنے کی
بات ہوتی تھی یہ دعوت، آخرت کی بات ہوتی تھی اور انسانوں کے اکرام، انسانوں کا احترام کی بات۔ صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو ایک صحابی میں فرماتے ہیں ان کا نام منیب ازدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ وہو یقول، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ۔ آپ بھی دامن لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگ آپ علیہ السلام کو جو ہے اب اذیتیں، جسمانی اذیتیں دینا بھی شروع کر دی اور آپ سے بدتمیزی کرنا بھی شروع کر دی۔ فمنهم من تفل في وجهه، فمنهم من حكى عليه التراب، فمنهم من سبه حتى يتفصل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے صبح سے دعوت جانا شروع کرتے اور پورے سر پہ آیا، پورے سر پہ آیا، پھر ہوتا تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا تھا تو مطلب ترجمہ کرنا بھی ایسے ترجمہ کرے تھا، فمنهم من تفل في وجهه، کہ کوئی شخص آگے بڑھتا اور آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا۔ فمنهم من حسى عليه التراب، اور کوئی آگے بڑھتا اور آپ علیہ السلام کے پر جو ہے وہ آگے بڑھتا اور مٹی اٹھا کے مٹی سے ومنهم من سبه، اور کوئی آگے بڑھتا اور بدتمیزی کرتا اور گالیاں دیتا اور نامناسب الفاظ استعمال کرتا، حتی انتصف النہار، اور یہاں تک کہ سورج آپ کے سر پہ آ جاتا۔ اب ہم ایک دن بھی یہ کرتے تھے، پھر دوسرے دن یہ کرتے تھے، پھر تیسرے دن کو گشت بھی ایسا ہوتا تھا، چوتھے دن روزانہ نکلتے تھے، روزانہ گشت کرتے تھے، روزانہ نکلتے تھے، روزانہ گشت، روزانہ نکلتے تھے، روزانہ، یعنی ہم نے عرض کیا کہ 6 دن میں تو 6 لوگ اسلام میں آ گئے تھے، 6 دن میں، اور باقی 6 دن میں 20 لوگ اسلام میں آ گئے تھے تقریباً، کم و بیش، ضرور نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ کی کرو، اور باقی چھٹے سال کے اندر جو عمر اسلام میں آتے ہیں وہ 40 میں تھے، تو 20 آدمی اصل میں 6 سال میں آئے تھے۔ آپ روزانہ ایسے ٹیسٹ کرتے لوگوں کے، اور ہر کسی کے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگ آپ سے جب یہ کر لیتے تو آپ کی جو بڑی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہا، فعبلت جاریہ کو، ایک بچی آتی تھی آپ علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں وہ جو بعد میں صحابی بن گئے، میں نے کہہ رہا میں دیکھا کرتا تھا ایک بچی آتی تھی یہاں پر، فعبلت جاریہ بعص من الماء، اس کے پاس پانی کا ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا، وہ لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام فغسل وجهه ویدیہ، اس سے اپنے چہرے کو دھوتے تھے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، ظاہر بات ہے مٹی جو پھینکتے ہوں گے، جو بدتمیز جو غبار بازار میں ہوتے تھے، یا واللہ عالم وہ وضو فرماتے ہوں گے جو طریقہ اس وقت ہوگا، پھر اپنی بیٹی سے یہ فرمایا کرتے تھے یا بنیت، یا بنیہ لا تخشى علی ابیکی ذلة ولا ذلہ، کہ بیٹی پریشان نہیں ہو، بیٹی پریشان نہیں، پریشان نہیں ہو کہ تیرے باپ کو اچانک قتل کرنے میں کوئی اچانک مجھ سے قتل کر دے، یا تیرے باپ کے ساتھ جو یہ رسوائی کا معاملہ کرتے ہیں، بیٹی پریشان نہ ہو۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، کتنے پوچھا کون تھی، ہماری زینب رضی، تو یہ آپ کی محنت، یہ 5واں سال تھا، آپ نے محنت کرتے رہے، یار کہ پھر آپ علیہ السلام جہاں سے بھی گزرتے تھے تو لوگ آپ کو اشارہ کیا کرتے تھے کہ ابعث اللہ هذا،
ھذا رسولہ، کہ ان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور کوئی یہ باتیں کرتا تھا کہ ھذا الذی بعث اللہ رسولہ، کہ ان کو کیا، ان کو رسول بنا کر بھیجا؟ اور کوئی پھر یہ باتیں چلنے لگیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا، کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اس کو بناتے، مسعود کو بناتے، جیسے بنا۔ اور یہ بھی اعتراض کرتے تھے تو ہماری طرح بازار بھی جاتے ہیں، تمہاری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، ہماری طرح پانی بھی پیتے ہیں، ہماری طرح کے بشر بھی ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، اس طرح کی باتیں کری، اور جو موقع ملتا آپ تکلیف ہو جب، یہاں تک کہ جب 5واں سال آیا تو صحابہ کرام کی کچھ تعداد بھی تھوڑی بڑی، اور اذیتیں بھی پڑھنی شروع ہو گئیں، اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اکثر غلام اسلام میں آتے تھے، اور کمزور لوگ اسلام میں آتے تھے، کسم پرس لوگ اسلام میں آتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے، عمار بن یاسر آئے، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام میں آئیں، اور یاسر رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس طرح جو کمزور لوگ تھے یہ سب اسلام میں آتے جا رہے تھے۔ اب ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ، تو خباب بن عرت رضی اللہ عنہ، اور جب قریب کے علاقوں کے اندر بھی جو خبریں پہنچ رہی تھیں، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو خبر پہنچی، اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ ذرا معلوم کرو یہ کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ گئے، سارے تحقیق کی، جا کے بتایا کہ وہاں ایسا ہے کہ ایک صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی بات کے آدمی ہیں، وہ خود تشریف لائے، اور جب اب چونکہ مخالفت بڑھ گئی تھی، اور جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو ظلم تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، تفصیلی بات کہتے ہیں، ابھی اس وقت نقل تذکرہ کرنے کا وقت کم ہے ہمارے پاس، تو یہ احوال تھے، تو ان کو بھی اندازہ تھا یہ احوال چل رہے، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ حرم میں کہیں آ کے ٹھہر گئے، اور اندازہ کرنے لگے کہ معلوم ہو جائے کون ہے، معلوم ہو جائے کہ کون ہے، تو وہیں بیٹھے رہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اجنبی آدمی آیا ہوا ہے، جو ہمارے علاقے کا تو نہیں ہے، وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو چلو اس کو کر لے جاتے ہیں۔ وہ عرب کی، اصل میں اللہ پاک نے عرب علاقے کو کیوں چنا، یہ بھی ایک مستقل تفصیل ہے، جس کا بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جس سے اشارہ یہ ہے، اس لیے چنا تھا کہ یہ مشقت والے لوگ، یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ جفا کش تھے، یہ محنتی تھے، ہاں، مہمان نواز تھی، یہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی تھیں جو کہ اس کو کہتے ہیں نا مردوں والی صفات، اور باقی کمزوریاں بھی تھی، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، جاہل تھے، بے وقوف تھے، یعنی بتوں تک کی پوجا کر رہے تھے، اور اس طرح سے حالات تھے، تو یعنی ان میں استعداد تھی کہ مقابلہ کر سکتے تھے عالم کا، جی استعداد تھی کہ اگر ان کو صحیح رخ پر ڈال دیے تو جب یہ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی، ان کو لے گئے اپنے گھر پہ، ان کو کھانا وانا بھی کھلایا، رات ٹھہرایا، صبح دیکھا، تو پھر وہ اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے، پھر اگلے دن بیٹھے، 2 3 دن اس طرح گزرے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیں، میں آپ کی مدد کروں، تو انہوں نے ڈرتے ڈرا کے پوچھ لیا کہ بھائی میں اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ کوئی سنا ہے کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ میری رہبری کریں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو ہے وہ، میں ملا دوں گا، آپ کل میرے ساتھ چلنا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ہونا معلوم نہیں ہو، اگر آپ کو میرے ساتھ ہونا معلوم ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی تکلیف پہنچے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمر تھے، اور ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب سردار تھے، اور یہ کم عمر تھے، تو لہذا یہ اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اس طرح کی اذیتیں، تکلیف، اللہ پاک نے ان کو بچایا رکھا، تو میں چلتا رہوں گا، اور جہاں مجھے ایسا شک ہونے لگے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر میں جو ہے وہ اپنا جوتا صحیح کرنے کے بہانے، شکی بہانے میں بیٹھ جاؤں گا، آپ میرے ساتھ نہیں پھرنا، آگے چلتے رہنا، ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ، تو میں آپ کو ملا دوں گا، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مخالفت تھی، کس قدر اذیتیں دی جا رہی تھی، یہی وقت پتہ چلتے چلتے وہ کہیں کوئی آتا تو آگے بیٹھ جاتے، وہ بھی چل پڑتے، یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، آپ نے ان کو کلمے کی دعوت دی، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، اور فرمایا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں مشرکین کے بیچ میں جا کے کلمہ پڑھوں گا، ان کو دعوت پر، آپ نے فرمایا نہیں، یہ آپ نے شفقت کی وجہ سے اجازت نہیں دی کہ جو ہے نا تمہیں تکلیف پہنچائیں گی، تو انہوں نے پھر درخواست کی، بابا مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت، تو آپ نے پھر یعنی یعنی ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی، اور یہ سب کے بیچ میں گئے، وہیں جا کے سب کے بیچ میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ، جو بھی تھا، تو وہ کلمہ پڑھا، سب کے بیچ میں یہ سب اوپر سے ٹوٹ پڑے، اور ان کو اتنا مارا، پونم پون کر دیے، بعض جگہ کہتے ہیں کہ ایسا تھا جیسے کسی بت کے اوپر خون نچوڑ دیا، ویسا لال کر دیا،
عباس جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ لمبے چوڑے ان کا قد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے تھے، تو وہ آئے اور ان کے اوپر جا کے لیٹ گئے اور ان کو ہٹایا سب کو کہ تم ان کو قتل کر دیتے ہو، یہ قبل غفار کا آدمی ہے، تمہاری تجارت کا راستہ رک جائے گا اور مسئلے مسائل ہو جائیں گے، تو کسی طریقے سے چھڑایا اور ان کا پن پن کر دیا، برا حال ہو گیا، یہ پھر واپس آ گئے، اگلے دن پھر کہتے ہیں کہ مجھے دعوت دینی، اگلے دن پھر پہنچ جائے اور پھر بیچ میں کلمہ پڑھا سکتے ہو، پھر یہی حال ہوا کہ پن پن کر کیا، تو یہ صحابہ کرام جو ہے وہ سابق کا انداز 5 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اندازہ ہوا کہ حبشہ کے اندر جو ہے اس میں ایک حکومت کی وہ تختہ پلٹا تھا اس کا، حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا، اس نے وہ نیک بادشاہ تھا، عیسائیت پر تھا، عیسائیت مطلب جو عیسائیت کے مختلف طریقے تھے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اس میں سے جو صاف ستھری عیسائیت کی اس کے اوپر ہو، اس کا قائل تھا، تو یہاں تک وہ پتہ چلا تو آپ نے اجازت دی کہ ایسا کرو تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت ہو جائے، تو تقریباً شاید 12 مرد 5 عورتیں اس طرح سے کچھ لوگ تھے، یہ لوگ اپنے سامان باندھنے لگے اور یہ لوگ وہاں سے جانے لگے، تو صحابہ کرام آہستہ آہستہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، اور حضرت عثمان نے بھی اس میں ہجرت کی تھی واللہ اعلم، اور اسماء رضی اللہ عنہا نے بھی ہجرت کی تھی، تو اس طرح جانے تھے، اسی دوران یہ دو ہجرتیں تھیں، تو پہلے ایک اور ہجرت ہوئی، اس میں زیادہ تعداد میں لوگ گئے، اسی دوران میں جب صحابہ کرام سامان لپیٹ کر جا رہے تھے، تو ایک عورت تھی، غالباً اسماء رضی اللہ عنہا تھی یا کوئی خاتون، تو وہ ان کے شوہر وہاں پہ موجود تھے، کہ ان کے شوہر کسی کام سے ذرا گئے کچھ سامان لینے گھر کی طرف، اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا سامان بندھا ہوا ہے، اس سے کیا کیا ارادے ہیں؟ بولا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، بولا کہاں جاتے ہیں؟ بولا اللہ کی زمین ہے، چلے جائیں گے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، تم لوگ تو ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، ہم پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، ہمیں دین پہ رہنے نہیں دیتے، چلنے نہیں دیتے، کسی اللہ کی زمین پہ جا کے عبادت کریں گے، تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے دل جیسے پسی جیسے نرم ہو گئے، تو چہرے کے اوپر دن ہی کیا اثرات، ایسا کوئی اچھا دعائیہ کا الفاظ بھی، اس اتنے میں حضرت عمر چلے گئے اور ان کے شوہر واپس آ گئے، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی عمر آئے تھے، بولا پھر؟ بولا یہ بات نہیں ہماری، بولا تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مجھے خیال آتا ہے کہ عمر بھی شاید اسلام قبول کر لیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خطاب کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، جو عمر بن روادی تھے خطاب کا گدھا تو مطلب سدھر سکتا ہے اسلام کو، تو عمر کے بارے میں امید رکھتے تو اسلام قبول کر لیں گے، اتنے سخت اتنی شدت کی، تو ان سے کیا امید کرتی ہو؟ پھر بہر وہاں سے چلے گئے، چھٹا یعنی یہ قربانیاں ہیں، دعوت یعنی اہم ترین جو بات ہمیں سمجھنے کی، دعوت بیانات کا نام نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اچھا بیان کون کر سکتا تھا، اور وہ بغیر اچھا خطیب کون ہو سکتا تھا، لیکن دعوت قربانی کا نام ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے کو اور نتیجے کو دیکھ کے چلنے کا نام نہیں، تو چھٹا سال جب یہ 5واں سال آیا، تو غالباً 5ویں سال میں آپ علیہ السلام نے ایک کام اور کیا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں بت وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں مختلف تھے، مختلف قسم کے بت تھے، چھوٹے بڑے ہر قبیلے کا علاقے کا، ہر آدمی اپنے کو پتھر ملتا تھا اس کو لا کے یہاں رکھ دیا کرتا تھا، بتوں کی بھی بڑی ورائٹی تھی، یہاں 360 تو کہتے ہیں بت موجود تھے، لیکن جو بھی سفر میں جاتا تھا ایک پتھر کو اپنا بت بنا لیا کرتا تھا، لے جاتا تھا، کوئی آٹے کا بت بنا کے لے کے چلا جاتا تھا، کوئی راستے کا بت تھا، اور جو کہ اچھا پتھر ملتا تھا اس کو لے کے بت بنا کے رکھ لیا کرتے تھے، جس طرح ہوئے شو پیس لا کے رکھ دیتے، وہ اچھا کوئی پتھر کو صاف ستھرا کر کے اس کو بت بنا کے رکھ لیا، اور کسی مٹی کو بت بنا لیا، راستے میں جا رہے ہیں تو تیلا مل گیا تو تیلے کی عبادت میں لگ گئے، اور ایسا کچھ نہیں ملا تو ریت ہے تو ریت کے اندر بکری کا دودھ چو لیا، اور اس کے اندر جو مٹی کو وہ کر لیا، اور اسی کسی کو اچھی شکل بنا لی تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح ورائٹی تھی بت، لت، لات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، سوا، یہ سارے بت جو نور اسلام کے زمانے سے چلتے آ رہے تھے، یہ بھی چل رہے تھے، اور لات اور عزا بھی تھے، اور حبل بھی تھا، یہ سب موجود تھے، پائک میں الگ موجود تھے، یہاں کے الگ موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، ارقم جو رضی اللہ عنہ جو ابوبکر کی دعوت پر دوسرے دن اسلام پہ آئے، ارقم رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی غالب اسلام میں نہیں آئے تھے، بعد میں آئے تھے غالب، ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا گھر اس راستے پر تھا جہاں سے لوگ گزرتے تھے اور بیت اللہ کی طرف جاتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پسند کیا کہ میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر اپنا رہائش کر لوں، یعنی وہاں ٹھہر جاؤں، اس کو اپنا مرکز بناؤں دعوت کا، اور جو لوگ یہاں سے گزرا کریں ہم ان سے بات چیت کر لیا کریں، اکرام کریں، ان سے بات چیت کریں، یہ آپ نے پوزیشن بنا دی کہ وہاں سے راستہ تھا گزرنے کا، تو ان کے گھر کو مرکز بنا دی،
تو یہ گویا کہ تعلیم و تعلم کا مرکز تھا. تو سب سے پہلی چیز کیا وجود میں آئی؟ دعوت. اور پھر دوسری چیز سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلق. لیکن وہ کیا لنصب بتبھی فؤاد ہے جو قرآن کی نازل ہو رہا تھا. اس میں توحید کی بات تھی، بتوں سے دور رہنا. آخرت کی بات تھی، دنیا سے رغبت ہٹنا. اور اور دین کے اوپر جمنے کے اوپر استقامت کے اوپر باتیں تھی، نبیوں کے واقعات اس طرح کی باتیں. تو آپ مثلاً صحابہ کرام جو آتے تھے ان کو تعلیم دیا کرتے تھے یہاں پر، تعلیم زبانی تعلیم اور دین پر جمنے کی. اسی دوران کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جہاں پر آتا اسلام قبول کیا. تو مصعب بن اسلام قبول کیا، لیکن یہ جو بھی اسلام کو چپکے چپکے ظاہر نہیں کرتا تھا، اسلام کو اپنے چپکے چپکے عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کو کہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی والدہ کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ مصعب نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو ان کی والدہ نے اس کو جو ہے گھر میں رکھی، بند کر دیا اور جو ہے کچھ اذیتیں دینے شروع کر کی. یہاں تک کہ یہ آخرکار اور بہت حسین خوبصورت آپ علیہ السلام کے چہرے کے مطابق تھے، آپ کے بال آپ کا چہرہ ایسی تھے. تو پھر کسی طریقے سے جان چھوڑا کر یہ حبشہ کی طرف یہ بھی ہجرت کر گئے. اور حبشہ جب چلے گئے تو وہاں کا موسم بھی سخت تھا، بھوک مطلب نعمتیں سہولتیں نہیں تھی. یہاں پر بڑے مالدار تھے کہ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا اس سے ان کے والد کہتے تھے سب سے قیمتی جو جوڑا وہ نکالو میرے بیٹے کا. 200 درہم پہ جوڑے تھے. اور ان کے کپڑے جو ہے گویا کہ اس طرف سے شام سے آیا کرتے تھے، اور جوتے ان کے جو ہے وہ یمن سے آیا کرتے تھے. لیدر اور جوتے وہاں سے آتے، اور خوشبو سب سے قیمتی لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزر کر دیں. لوگ پہچان لیتے یہاں سے مصعب گزر دے گا، سب سے بہترین خوشبو میں لگائی. تو یہ پھر حبشہ چلے گئے. بعد میں آپ یہاں پر تشریف لائے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اس حال میں کہ چادر پہنی ہوئی ہے، اس کو پشیمن لگے ہوئے ہیں، اور وہ حسن و جمال خوبصورتی نہیں رہی، وہ خوشبو کا زبان نہیں رہا. آپ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آسے. آپ نے ہمارے مصعب ایسے ایسے رہتے تھے، آج دین کی وجہ سے مصعب سے خیال سے. تو یہ 5واں سال ہے. 6 سال کے اندر جب یہ لوگ کرتے کرتے تقریباً ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ 35 36 37 ہو گئے، تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بے چینی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اسلام کو کھل کے دعوت دی، اور ہر کب ہم سب جمع ہو جائیں اور کھل کے دعوت. تو آپ علیہ السلام نے غالباً ترغیب بھی دی کہ شاید ابھی ایسا نہ کرے، لیکن ابو بکر نے بہت جذبے کا اظہار فرمایا، اور سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے. اور غالباً حرم کے اندر جو ہے یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، کتابوں سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خطبہ تھا جو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اجتماعی بیان کیا ہے اس سمے خطبہ کی، نہیں تو انفرادی دعوت ہے، انفرادی دعوت. اور یہ وہ خطبہ تھا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا. تو جس کی تفصیل ہم سب جانتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پھر بہت تکلیف پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک چہرہ مبارک کا ناک سوج کے چہرے کے برابر ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. کپڑے میں ڈال کر گھر لے کر گئے، ہوش نہیں آیا. شام کو ہوش آیا تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بدلہ لیں گے. اور جب نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، تو اس کی قوم نے کہا کہ جن کی وجہ سے تکلیف پوچھی انہیں کا حال پوچھتے ہیں. تو اس اور ناراض ہو گئے کیونکہ وہ بھی اسلام میں تو داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے تھے. البتہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو حیثیت تھی وہ مکہ مکرمہ میں ایسی تھی جیسے چیف جسٹس. ان لوگ فیصلے کرواتے تھے، اس سے فیصلہ اس سے فیصلہ کراتے تھے. جب کسی سے بات طے نہیں ہو پاتی تھی کہتا ابوبکر سے فیصلہ کرانا. چیف جسٹس کی گویا کہ ان کی حیثیت تھی کہ آخری فیصلہ ابوبکر کر دیا کرتے تھے. لوگ بولتے تھے بس اب اس کے آگے کہاں جانا ہے. سچے آدمی ہے، پکے آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، تاجر ہے، ایسے مطلب حیثیت والے معروف شخصیت کے مالک. اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، شراب نہیں پی، گناہوں میں نہیں گئے، سلیب اس کی طرف تھے، تبھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور فوراً اسلام میں فرمایا تھا. لیکن ان کو بھی بازار کے اندر اتنی تکلیف سوچائی تھی. عتبہ شیبہ ربیعہ یہ جو لوگ تھے، اس کے پاس ایک جوتی تھی وہ موٹے سول والی، اس سے اتنا مارا کہ اور کہا کہ بدلے میں اس کو پکڑ کریں گے. اس کو بچنے کی امید نہیں تھی. یہاں تک کہ جب ہوش آیا تو ان کی والدہ سے کہا کہ تو بولا کہ مجھے کیا پتا. تو بولا کہ جاؤ ایک جمیل غالباً ان کے پاس جا کے پوچھو، ان کو پتا ہوگا. جمیل کے پاس ہیں. وہ بھی ڈر کے مارے، انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ کون محمد کون ہوگا. چل تیرے بیٹے کا ہاتھ دیکھتے. وہ جو آ کے حوال دیکھا تو اتنی تکلیف ہو جائے، ان کی بھی چیخ نکل دی کہ ہائے کیا برا حال کر دیا ابوبکر کا. تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے. تو وہ بھی ڈری ہوئی تھی کہ ابوبکر کی والدہ کو پتا چل گیا تو کہ میری خبر نہ کھل جائے. والدہ یعنی اس سے اندازہ کریں کس قدر مشکل سے دعوت میں. یعنی اس سے ہم ایک بات بار بار عرض کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ دعوت کا کام یہ نہیں ہے کہ آدمی
کیسے دھڑلے سے اور خوب مجمع کے اندر اور خوب بیان کر سکتا ہے اور رلا سکتا ہے اور ہنسا سکتا ہے اور لمبے لمبے بیان کر سکتا ہے. دعوت اس کا ناز ہے. اتنی ہمت نہیں تھی. ام جمیل کہہ دی آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں. اگر پتہ لگ گیا میری راز کھل گیا تو میری بھی خیریت نہیں. فرمایا نہیں میری والدہ ہیں بے فکر رہو. فرمایا وہ آپ فلاں فلاں جگہ پہ آپ کو قیام فرمایا ہوا ہے کہ پھر رات کو آپ نہیں لے اور آپ علیہ السلام کے پاس لے. کہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ بکر کا حال دیکھ کر آپ علیہ السلام جو ہے آپ نے آپ نے اٹھ کر آپ وہ گلے لگایا. میں آپ کا کیا حال ہے؟ اور آپ عافیت سے ہیں تو پھر نبی کی بات پیغام جو اللہ اللہ بیت فرمایا کرتے تھے جب آخر زمانہ تھا کہ مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے. اور جتنا مجھے ابوبکر کے اسلام نے فائدہ دیا ہے, جتنا ابوبکر کے مال نے فائدہ دیا ہے, اتنا مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا. اور ہمیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا. سب جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا. ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں آدھا ہی رہا. تو یہ تھا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. ابوبکر نے خود یہ خطبہ تھا. اسی دن آپ علیہ السلام کو ایک اور موقع پر آپ نے دعوت دینے کا کوئی تکلیف پہنچائی تھی. حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی تک بس شکار کے شوقین تھے اور اپنی چیزوں میں مست تھے, آپ سے زیادہ لینا دینا نہیں ہو رہا تھا. تو جب وہ شکار کر کے واپس آئے تو ایک باندی تھی, اس نے بتایا کہ وہ ہو دیکھتے کہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ابو جہل نے. اس نے بتایا سارا واقعہ ایسے سے آپ علیہ السلام جیسے واقعہ سنایا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس پر آپ کے ساتھ روزانہ یہ واقعہ ہوتے تھے. اس پر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب جلال آ گیا, وہ اٹھا آیا اور اپنی تیر کمان لے کر گئے. اور ابو جہل جس میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ گپے ہانک رکھا اور بھاگی مذاق کر رہا تھا. سیدھے جا کے ابو جہل کے سر پہ جا کے توڑا اور فرمایا کہ اس دفعہ تو یہ کمان ہے, اگلی دفعہ تلوار پھینک کے بتائیے اگلی دفعہ یہ. اور میں بھی وہی کہتا ہوں جو محمد کہتے ہیں کسی میں ہمت سے تو آج لڑکی مقابلہ کرے. وہ ہلا گلا ہو گیا, شور شرابہ ہو گیا, لڑنا بڑنا ہو گیا. ابوبکر یہ سب چیزیں ہو گئیں تو ابو جہل نے سب کو روکا کہ بھائی یہ تو محمد ناؤز باللہ آپس میں فتنہ پھیلا رہے ہیں, جب ان کو بھی خلاف کر رہی ہے, آپس میں نہیں لڑو ناؤز باللہ. وہ جو آتا بھی ہے قرآن پاک میں کہ وَإِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِ. اگر ہم اپنے بتوں پہ نہیں جمتے یہ تو محمد کو ایسی دعوت کھلاتے ہیں ہم تک ہمارے بتوں سے اکھاڑ کر اپنے دین میں لے آتے. یعنی ترغیب دیتے تھے کہ اپنے بتوں پر جمنے کی, کیونکہ یہ جمنا مشکل ہو گیا تھا, ان کو ترغیب دینی پڑتی. تو اس پر جو ہے حمزہ واپس گیا لے کر رسول کے پاس کہ میرے بھتیجے بے فکر ہو جائے, میں نے بدلہ لے لیا آپ کا. آپ نے فرمایا تھا حمزہ سے فرمایا کہ دیکھو آپ خوش ہو جائیں. میں دیکھو مجھے خوشی تو اس بات کی ہوگی جب تم بھی کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حمزہ وہاں پر تو کہہ کر آ گئے تھے, لیکن ذہن میں خیال ایسا نہیں تھا غالباً کہ وہ نام کر لیں. آپ نے فرمایا کہ پھر سوچ میں پڑ جائے. ایسا میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ غالباً وہ رات گزری تو اگلے دن آتے انہوں نے اسلام. جب حمزہ اسلام میں آ گئے تو یہ حمزہ تو احسد اللہ واسد رسول, اللہ اس کے رسول کے شعر یہ بڑے بہادر شمار ہوتے. جب حمزہ اسلام میں آ گئے تو 39 میں اب ان لوگوں کو بے چینی ہوئی کہ اب تو ہمارے کتنے ہاتھ کر دیا قبل اسلام رہا ہے, ان کا کتنا مضبوط ہو گیا. اب انہوں نے کہا کچھ کرنا چاہیے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. پھر یہ آپس میں بیٹھ کے دارالندوہ میں بیٹھ کے پلاننگ کرنے لگے کیا کرنا چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کو وہی يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ آپ کو قید کرنے, اور يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل ہی کر دیں, اور يَخْرُجُوكَ یا آپ کو یہاں سے ملک بدر کر دیں. اس طرح کی پلاننگ شروع ہوئی. تو اسی دوران اب عمر کے بارے میں آتا ہونے کا یہ بات ہے, اب انہیں طرح قتل کون قتل کرے گا, تو ہم کہتے ہیں کہ میں کر دوں گا. پھر وہ جو تفصیلی واقعہ منتخب اطلام کا ہے. آپ علیہ السلام جو ہے دعوت کی محنت, ہم نے پہلے بھی کہا دعوت تعلیم و تعلم ذکر عبادت دعا اور خدمت, یہ چاروں چیزیں ہیں مل کر دعوت بنتی ہے. تو آپ علیہ السلام مستقل دعا بھی مانگ رہے ہیں. دعا مستقل دعوت کا جز ہے, یہ الگ چیز نہیں ہے. دعوت الگ چیز ہے, دعا الگ, دعوت الگ چیز ہے, ذکر الگ, دعوت الگ چیز ہے, تلاوت الگ چیز ہے. یہ دعوت کے اندر یہ چیزیں ہیں جڑی, اسی سے دعوت کو تقویت ہے اور دعوت سے ان کو تقویت. اب دو یا اللہ عمرین میں سے دو کو ہدایت جیسے, ایک عمرو بن ہشام تھا اور ایک عمر خفاف. عمرو بن ہشام یا ابو جہل کا نام تھا. اس کو اصل میں ابو الحکم کہتے ہیں. بڑا حکیم سمجھدار صحیح آدمی, لیکن اس چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ نے اس کو ابو جہل بنا دیا, یعنی جاہلوں کا باپ بنا دیا, جاہلوں کا گویا کہ سردار بنا دیا. اب دعا فرماتے تھے یہاں تک اللہ نے عمر کے بارے میں دعا قبول فرما لی. اور جو عمر کے اسلام کو تفصیلی واقعہ ہے, جو بہن کے گھر پہ گئے اور تکلیف پہنچائی اور بہنوں کو تکلیف پہنچائی,
تو اس طرح کرتے پھر اللہ پاک نے ان کے دل میں اسلام کو ڈال دیا، وہ خود ہی تشریف لائے۔ جب آ رہے تھے تو صحابہ کرام بڑے فکر مند بھی تھے کیا کریں گے، تو پھر بعض نے تلوار کھینچی کہ دیکھتے ہیں پھر اب بدلہ لیتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بالکل قریب آ گیا تو تو آپ نے ہمارا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا تو جیسے عمر آپ نے سلام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مفہوم نہیں آتا ہے، تو عمر نے کو گریبان سے یہاں سے عادت سے گریبان سے پکڑ لیا، بس چار عادت تھا، اور پر ویسے ہی نرم ہو چکے تھے، ہمارا میں تو اسلام قبول کر، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب اگر انہوں نے اتنی زور کی تکبیر بلند کی کہ پہاڑوں میں ہجوم گھس گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج اب تک تو آپ یہاں پہ چھپ کے عبادت کرتے تھے، اب آپ کھل کے عبادت کریں، اور پھر آپ سب کو لے کر جو ہے وہ بیت اللہ شریف لے کر جائے۔ اور یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں نے کھل کر بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عبادت